वाली साहिबात मली अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बदरि तमामी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नूरि ज़लामी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मिफ्ताह बाब दारिस सलामी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़बिदुनिया या व आखिरती खुज़ बियदी फ़अन्त मुअतमदी व मुस्तनदी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम बिलिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह का माना क्या है? कुरान पाक ले, ये वो किताब है, शक नहीं। कल मैंने ये तो नहीं बताया था। वही बात हो गई ना, ला रैब फ़ीह, जिसमें शक की कोई जगह ही नहीं, शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। कल बहस पर तवज्जो से नहीं सुनी होगी ना। हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकियों को कुरान हिदायत देता है, दूसरों को क्यों नहीं देता? इसकी वजह क्या है? नहीं, गैर मुत्तकी को हिदायत क्यों नहीं देता? हिदायत का जो माना है ना, रहनुमाई, रास्ता दिखाना, वो तो काफिरों को भी, गैर मुत्तकियों को भी कुरान पाक हिदायत देता है, रहनुमाई करता है। लेकिन रास्ते पर चलाना जो है, कुरान पाक की हिदायत को कबूल ही वो करते हैं जो मुत्तकी हों। इसलिए ये इराअतुत तरीक के माने में है, और जो इराअतुत तरीक है, रास्ता दिखाना है, कुरान पाक रास्ता तो सबको दिखाता है, अपनों को, बेगानों को। लेकिन मुत्तकीन को, ईमान वालों को वो सिरात मुस्तकीम पर चला देता है कुरान पाक। हिदायत के दो माने हैं। रहनुमाई तो अबू जाल की भी की, लेकिन उसने कबूल नहीं की। मुत्तकीन को ये सिरात मुस्तकीम पर चलाता है, तो मुत्तकीन ही इससे हिदायत हासिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। अब इसकी तरकीब में देखें, मुत्तकीन है मौसूफ, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब ये मुत्तकीन की सिफ़त है। मौसूफ और अपनी सिफत से मिलकर जुमले का कोई जुज़ बनता है। यानी कुरान उनके लिए हिदायत है जो मुत्तकी हैं। और मुत्तकी कौन है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान रखते हैं। एक माना इसका ये हो सकता है कि इल्म गैब मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते हैं, इल्म गैब को मानते हैं।
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو مانتے ہیں، قرآن ان کے لیے ہدایت ہے۔ علم غیب مصطفیٰ علیہ السلام پر صحابہ کرام کا ایمان تھا، کفار مشرکین یہود و نصارہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔ اب دیکھنا ہے کہ غیب کس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حواس خمسہ عطا فرمائے ہیں۔ حواس خمسہ ایک تو ہے دیکھنے کی طاقت، حواس خمسہ کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ اعضاء عطا فرمائے ہیں۔ حواس کا معنی ہوتا ہے محسوس کرنے والے۔ کچھ چیزیں ہیں آنکھ سے دیکھ کر ہم معلوم کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں وہ ہیں کان سے سن کے ہم محسوس کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ زبان سے چکھ کے، نمکین ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے، کھٹا ہے، پھیکا ہے، وہ زبان سے ہم معلوم کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں ناک کے ساتھ سونگھ کے محسوس کرتے ہیں، یہ گلاب ہے، یہ چنبیلی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اور کچھ چیزیں ہاتھ لگا کے محسوس کرتے ہیں، مثلا گرمی، سردی۔ یہ ہیں حواس خمسہ۔ تو حواس خمسہ دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، گرمی سردی کو محسوس کرنے کی طاقت، سونگھنے کی طاقت، چکھنے کی طاقت، یہ 5 طاقتیں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو عطا فرمائی ہیں، یہ ہیں حواس خمسہ۔ اور جو چیز حواس خمسہ کے ذریعے ہمیں معلوم ہو جائے وہ ہوتی ہے علم ظاہر۔ جو حواس خمسہ میں نہ آ سکے وہ چیز ہوتی ہے غیب۔ جس کو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ سب ظاہر کی چیزیں، جو کان سے سن کے محسوس کریں وہ بھی ظاہر ہے، زبان سے چکھ کے، ناک کے ساتھ سن کے، ہاتھ لگا کے محسوس کر لیں تو وہ ظاہر ہے۔ اور جو چیز حواس خمسہ میں نہ آئے وہ غیب ہے۔ مثلا جن، فرشتے، قیامت، تقدیر، وحی، جو چیزیں حواس خمسہ کے ذریعے ہم محسوس نہیں کر سکتے ان چیزوں کو غیب کہتے ہیں۔ تو اب مختصر طور پر دیکھیں، فرشتوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ غیب ہیں، لیکن اس کی خبر ہمیں کس نے دی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ غیب کی خبر دی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات غیب ہے، حواس خمسہ سے ہم محسوس نہیں کر سکتے، اس کی خبر ہمیں کس نے دی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جنوں کے بارے میں ہم نہیں محسوس کر سکتے، ان کی خبر کس نے دی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وحی کو ہم محسوس نہیں کر سکتے، قیامت کو ہم محسوس نہیں کر سکتے، جنت اور دوزخ کو ہم محسوس نہیں کر سکتے اس وقت، یہ ساری چیزیں غیب ہے۔ اور لوح محفوظ پر جو تقدیر لکھی ہوئی ہے ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے، پر ان ساری چیزوں کی خبر دی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا
کہ الذین یؤمنون بالغیب سے مراد یہ ہے کہ جو علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ خدا کی ذات پر ایمان ضروری ہے، فرشتوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، قیامت پر ایمان، وحی پر ایمان، یہ ضروری ہے۔ لیکن ہمیں ان چیزوں کو پتہ ہی نہیں تھا، تو ان غیوبات کی خبر اگر ہمیں دی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یؤمنون بالغیب سے مراد یہ ہے کہ قرآن ان کے لیے ہدایت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو علم غیب مصطفیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، قرآن اس کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ رہنمائی تو کرتا ہے لیکن وہ رہنمائی قرآن سے لیتے نہیں ہیں۔ قرآن سے رہنمائی وہ لیں گے جو متقین ہیں، کیونکہ ھدی للمتقین، قرآن صرف متقیوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن راستے پر چلانے والا وہ تو متقین کے لیے مانا ہوگا۔ لیکن رہنمائی، رہنمودن، راستہ دکھا دینا، یہ کام قرآن کرتا ہے کافروں کے لیے بھی، لیکن وہ قرآن پاک سے رہنمائی لیتے نہیں ہیں۔ اس لیے قرآن پاک متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو متقین کون ہیں؟ جو علم غیب مصطفیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمیں خدا کا کیسے پتہ چلتا؟ فیض ہے یہ رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا سمجھتے کہ خدا کون ہے؟ خدا پر ایمان ضروری ہے، لیکن خدا کی خبر ہمیں کس نے دی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرشتے غیب میں ہم ان سے نہیں رابطہ کر سکتے، ان کو نہیں محسوس کر سکتے، تو ان کے بارے میں خبر کس نے دی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ جتنے بھی غیوبات ہیں، ان سب کی خبر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ تو جو خبر دے رہے ہیں ان کو علم ہی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خبر وہ دیتا ہے جس کو علم ہو۔ تو اس لیے اس سے مراد علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ لہذا قرآن صرف ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو علم غیب مصطفیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ایمان کیا ہے؟ ایمان ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل اس کی تصدیق کرے۔ جیسے کسی نے کہا تھا کہ پانی چھننے وچوں کہاں پیتا، دل تصدیق کیتی اکھیں سودا تاں کیتا۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کا نام ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ دل بھی علم غیب مصطفیٰ علیہ السلام کو تسلیم کرے، زبان بھی علم غیب مصطفیٰ علیہ السلام کو تسلیم کرے، تو پھر متقی ہوگا تو قرآن اس کے لیے ہدایت ہوگا۔ غیر متقی کے لیے قرآن ہدایت نہیں ہے۔ تو الذین یؤمنون، اس سے پتہ چلا کہ جو مومن ہیں متقی بھی وہی ہیں۔ جو مومن نہیں وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، پہلے تو یہ ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں، اس کے بعد ہے نماز کا درجہ، پہلے ایمان پھر نماز۔ ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنا اور ہے، نماز قائم کرنا اور چیز ہے۔ قرآن پاک ان کے لیے ہدایت ہے جن کے سینے کے اندر ایمان کی دولت ہے اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پنجگانہ نماز وقت پر ادا کرتے ہیں اور نماز پر پابندی کرتے ہیں، نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اور پھر نماز کو پابندی سے ادا کرنا یہ ایمان کی دلیل ہے۔ الذین یؤمنون کی دلیل یہ ہے
کہ وہ مومن جو ہوگا وہ متقی ہوگا، مومن ہوگا تو نماز پابندی سے ادا کرے گا۔ اور نماز قائم کرنے کا ایک معنی یہ ہے کہ نماز وقت پر پڑھے، دوسرا معنی یہ ہے کہ پابندی کے ساتھ ادا کرے، تیسری چیز اس میں شامل یہ ہے کہ نماز کو آداب کے ساتھ ادا کرے، نماز کے جتنے آداب ہیں ان کی رعایت رکھتے ہوئے نماز ادا کرے۔ یہ اقامت صلاۃ ہوتا ہے، نماز میں کسی قسم کی کوئی خامی نہ رہ جائے، پابندی کے ساتھ ادا کرے، وقت پر ادا کرے، اور نماز کے تمام آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز ادا کرے، نماز کے آداب کے جو تقاضے ہیں ان کو قائم رکھے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس چیز میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا، رزق کا معنی ہے عطا، جو ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے وہ خرچ کرتے۔ ایمان کی دلیل ہے نماز قائم کرنا، اور نماز قائم کرنے کی دلیل یہ ہے کہ مما رزقناہم ينفقون، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے وہ ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ نماز، زکوٰۃ یہ ایمان کی دلیل ہے، اور ایمان متقی ہونے کی دلیل ہے، تو پھر متقی ہونا یہ ہدایت یافتہ ہونے کی دلیل ہے۔ ان آیتوں کا کتنا گہرا تعلق ہے آپس میں۔ نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اور شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ ہم میں زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کے منکر ہیں، تو پھر قرآن ان کے لیے ہدایت نہیں ہے، وہ ہدایت یافتہ لوگ نہیں ہیں۔ نماز بھی نہیں وہ پڑھتے، اس لیے کہ ہمارے حصے کی نماز امام حسین کربلا میں پڑھ گئے ہیں، اور زکوٰۃ وہ ہمیں فرض ہی نہیں ہے۔ بھی زکوٰۃ تو ایمان والوں پر فرض ہے، تم ایمان والے ہو تو تم پر فرض ہو، جب تمہارے اندر ایمان ہی نہیں ہے تو زکوٰۃ کیسے تم پر فرض ہوگا؟ مما رزقناہم ینفقون، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ نماز اور زکوٰۃ لازمی و ملزوم ہے، اس لیے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین بنے، جانشین رسول بنے، تو آپ نے کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا ہم نبی پاک کو زکوٰۃ دیتے تھے، آپ چلے گئے تو اب ہم زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا ہم اس کے ساتھ اس کے خلاف جہاد کریں گے۔ نماز کو تو وہ سمجھے کہ چلو ٹھیک ہے، نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز فرض ہے، لیکن زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرے، زکوٰۃ ادا نہ کرے تو ہم اس کے خلاف جہاد کریں گے، تو جہاد کافروں کے خلاف ہوتا ہے۔ وہ واضح طور پر زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں وہ شامل نہیں ہے، اس لیے ٹوٹی پھوٹی جو پڑھتے ہیں وہ بھی چند ایک لوگ جو پڑھتے ہیں وہ ان کی نماز ہی نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بغیر نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ آگے ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، یعنی قرآن۔ تو شیعوں کا قرآن پر بھی ایمان نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن نقلی ہے، جعلی ہے۔ اصلی قرآن امام مہدی کے پاس ہے، جب وہ آئیں گے تو وہ اصلی قرآن لے کر آئیں گے جس میں حضرت علی کی پہلی خلافت لکھی ہوئی ہے۔ شیعہ حضرات کا یہ دعویٰ ہے، اور ایک دعویٰ یہ ہے کہ یہ قرآن نامکمل ہے۔ قرآن تھا 40 پارے، تو 10 سپارے حضرت عثمان غنی کی بکری کھا گئی ہے۔ قرآن تو پتھروں پر لکھا گیا تھا، تو حضرت عثمان غنی کی بکری کیسے کھا گئی؟ ہاں جی، وہ اتنی سیانی ہے کہ آخری 10 پارے کھا گئی جس میں حضرت علی کی خلافت کا ذکر تھا، پہلے 10 پارے نہیں کھائے اس نے، اس کو پتا تھا کہ کون سے پارے کھانے ہیں۔ خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔
اللہ اکبر۔ الذین یؤمنون بما انزل الیک، شیعہ حضرات کا یہ دعویٰ ہے کہ اس قرآن پر ایمان ضروری نہیں ہے، اس پر ایمان وہ نہیں رکھتے، لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ جب تک اصلی قرآن نہیں نہ آتا اس قرآن سے کام چلاؤ تاکہ لوگ تمہیں قرآن کے منکر نہ کہیں۔ معاذ اللہ۔ الذین یؤمنون بما انزل الیک، آپ کی طرف نازل کیا قرآن، اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی آسمانی کتابیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تورات، زبور، انجیل، انبیاء کے صحیفے، ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یعنی قیامت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ ہے متقین کی صفات۔ ایک گروہ وہ ہے الذین یؤمنون بالغیب کے زمرے میں وہ نہیں آتے، علم غیبی مصطفیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، وہ بھی ہدایت سے خارج۔ جو نماز کے منکر ہیں وہ بھی ہدایت سے خارج، جو زکوٰۃ کے منکر ہیں وہ بھی ہدایت سے خارج۔ آسمانی کتابوں پر، خاص طور پر قرآن پاک پر، پہلے قرآن کا ذکر کیا کہ قرآن پر ایمان رکھنے کے بعد دوسری آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب تورات والے صرف تورات کو مانتے ہیں، انجیل کا دعویٰ کرنے والے صرف انجیل کو مانتے ہیں، لیکن وہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے کہ قرآن پاک پر بھی ایمان ہو، پہلی تمام آسمانی کتابوں پر ایمان ہو، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی شان ہے کہ وہ قرآن پر بھی پورا یقین رکھتے ہیں، پہلی آسمانی کتابوں پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ نہیں، کچھ عبرانی زبان میں، کچھ سریانی زبان میں، لیکن وہ زبانیں ان قوموں کے ساتھ، قومیں بھی مٹ گئیں، ان کی زبانیں بھی مٹ گئیں۔ تو یہ جو انجیل یا تورات ہے یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی ہے، یہ آسمانی کتاب نہیں ہے۔ اچھا جی، تو پھر آگے لکھیں۔